बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आईजी इस्लामाबाद ने इमरान खान की तफ्तीश के हवाले से और इमरान खान के केस के हवाले से आज वो बात कर दी है जो कल का दिन इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। और कहते हैं ना कि जो जुल्म करता है तो फिर वो ऐसी गलती कर बैठता है कि फिर उसकी पकड़ में उसने आना ही होता है। और ये वही हुआ कि आईजी इस्लामाबाद की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई जो अब उसके गले पड़ने वाली है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और ये इमरान खान की पेशी के हवाले से उसको डिस्क्लोज़ किया है मीडिया के सामने, और उसमें कुछ अपनी तरफ से फ़ैसला भी सुनाया है कि इतनी सज़ा होने वाली है इमरान खान को। अगर सज़ा आईजी इस्लामाबाद ने सुनवानी है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी घर बैठ जाना चाहिए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुकदमा भी पुलिस दर्ज करे और पुलिस ही सज़ा सुना दे और बाकी निज़ाम ही ख़त्म कर दें, ये वकील ख़त्म कर दें, कोई जो आर्टिकल 10A ख़त्म कर दें, जो हमारा फेयर ट्रायल का कानून है, सब कुछ फिर ख़त्म कर दिया जाए। और ये हमारे मुल्क में और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कब हमारी अदालतें हैं, हमारी जो चीफ़ जस्टिस हैं, वो कब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उनकी तरफ से क्या कहा गया और अब उनके साथ होने क्या जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर दो रहनुमा फवाद चौधरी और मुराद सईद ने भी गिरफ़्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ़्तारी के ख़दशे के पेश नज़र ये दरख्वास्त दायर की है और फवाद चौधरी और मुराद सईद ने इसमें पुलिस और FIA को झूठे मुकदमात कायम करने और गिरफ़्तार करने से रोकने और हरासा करने से रोकने से मुतल्लिक़ अदालत में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि राना सनाउल्लाह को हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका जाए। राना सनाउल्लाह हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सूबों में मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई करवाना चाहते हैं और साथ उनकी तरफ से इस दरख्वास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को, DG FIA को और जो चारों सूबों के IGs हैं उनको भी फ़रीक बनाया गया और इस्तदा की गई है कि ये दरख्वास्त आज ही सुनकर रिलीफ़ दें, लेकिन वो जो आज समाअत नहीं हो सकी थी, अब समाअत इसके ऊपर कल होगी और अब देखना ये है कि क्या उनको रिलीफ़ मिलता है। आप जानते हैं कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके घर पे जो छापा मार कार्रवाई की गई थी तो वो भी सबके सामने है। उनके घर से लैपटॉप उठा लिया गया, FIA की तरफ से मोबाइल फ़ोन उठा लिया गया, वो PTI के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और उस बुनियाद पर 27 MNAs ने सेनेटर्स ने रिक्वेजिशन पर सिग्नेचर किए हैं कि इजलास बुलाया जाए और ये जो FIA की तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ सेनेटर के घर पर धावा बोला गया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और जिस तरीके से DG FIA को तलब किया जाता था, अपोजिशन उस वक्त PDM की अपोजिशन थी उनकी तरफ से, तो अगर इनमें कुछ भी है, फैसल नियाज़ी और ये सारे लोग, फैसल ख़ान और ये सारे लोग ये DG FIA को तलब कर सकते हैं कि आपने किस बुनियाद पर यह सारा काम किया है। मुराद सईद के हवाले से मैं ख़ुद भी काफ़ी चीज़ों को देख रहा हूँ। आप जानते हैं कि वो काफ़ी अरसा से सवात में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। आप जानते हैं कि सवात के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और पिछले 5-7 सालों में, और उसमें फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उस बुनियाद पर वहाँ पर अमन कायम हुआ और सवात की जो रौनकें थीं वो दोबारा बहाल हुई और पूरी दुनिया से लोग सवात में आते हैं। अब सवात में एक बात शुरू हुई और इसके ऊपर कहा गया कि तहकीकात की जाएंगी। फिर हमारे इदारों की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि हमारी आंखें खुली हुई हैं और हम इन सारे मामलात को देख रहे हैं। मुराद सईद वक्तन फ़वक्तन ये बात करते रहते हैं कि सवात का अमन हमें मज़ीद कुर्बानी हमसे न दिलवाई जाए और हमें जो हमारा अमन है वो किसी सूरत भी हमसे ना छीना जाए। और वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जब बाढ़ लग चुकी है तो वो कैसे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होते हैं, कैसे वो सवात का अमन ख़राब कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही वहाँ पर बम धमाका भी हुआ है और अफसोसनाक वाक़या है, उसमें कई कीमती जानें ज़ाय हो गई हैं और उसमें अमन कमेटी के जो सरबराह हैं सवात की, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, इस हवाले से मुराद सईद आए रोज़ अपना जो पैगाम है वो देते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि मुराद सईद ने अपनी फ़ैमिली में कई लोगों की जानें कुर्बान करवाई हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बाकी रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने, और वो वहाँ जानते हैं कि कितना किस मुसीबत से निकल के और फिर ज़रब अज़ब हुआ और फिर ज़रब रद्दुल फ़साद हुआ और जो सवात है
اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اب اگر وہاں پر انتہا پسند دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے اور خیبر پختونخوا پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر حالات ٹھیک کیے جائیں۔ دوسری طرف مراد سعید خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پولیس کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو آج کل وہ سخت سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور اس میں جو انتہا پسندوں کو وہ للکار رہے ہیں، تو ان کو واقعی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور ان کا جو پوائنٹ ہے، وہ جو ان کا کنسرن ہے، وہ بالکل ویلڈ ہے، اور وہ اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے ایریا کے حساب سے، اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، اور وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کو پاکستان کا درد ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کا درد ہے، اپنی قوم کا درد ہے، اور وہ اسی وجہ سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ فواد چودھری کی حد تک تو میرے خیال میں اگر وہ گرفتار ہو بھی جائیں، 4 دن جیل بھی چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فواد چودھری ویسے بھی ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ان کو گرفتار کرنا تو مشکل ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق پڑے گا۔ وہ بڑے تگڑے آدمی ہیں، اور ان کی گرفتاری کی بھی خیر ہے، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور فواد چودھری کی حد تک مجھے نہیں کنسرن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فواد چودھری کو یہ گرفتار نہیں کریں گے۔ اصل کنسرن ہے مراد سعید کی حد تک کہ اس پر اسلام آباد پولیس اس کو گرفتار کر کے تشدد کرے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں جو وہ اپنی قوم کے لیے رونا رو رہے ہیں وہ بڑا ہی ویلڈ ہے، اور درد ہے اس میں اپنی قوم کے لیے۔ تو اس بنیاد پر جو چاہے فواد چودھری ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما ہو، اس طرح ان کو ہراساں کرنا یا گرفتار کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا جو ہے وہ احکامات جاری کرتی ہے۔ دوسری طرف آئی جی اسلام آباد کی طرف سے آج عمران خان پیش ہوئے تھے جے آئی ٹی کے سامنے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فارمیلٹی تھی، عمران خان نے وہ پوری کی ہے تاکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس سارے معاملے کو دیکھیں، اور کسی کو موقع نہ ملے یہ بات کہنے کا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، اور آپ کو ہم سنیں گے۔ وہ شامل تفتیش ہو گئے۔ اب تفتیش کی جو چیزیں ہیں، تفتیش کا یہ عالم ہے کہ اس وقت لاہور میں جب ہم کوئی کرمنل کیس لیتے ہیں، اگر ہم مدعی کی طرف سے، ملزم کی طرف سے، تو تفتیش کی آپ کے پاس رپورٹ آپ کو نہیں ملے گی، یا تفتیش کا وہ جو چلان ہے عدالت میں جمع ہوگا وہی ملتا ہے، باقی جو ضمنی ہیں اس کی کاپی آپ کو پولیس نہیں دیتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدعی کو تو مل جاتی تھی، مدعی کے گواہان، مدعی کے جو موقع پہ جو دریافت کی گئی، لوگوں سے پوچھا گیا، ان سب کے جو بیانات ہوتے تھے وہ مل جاتے تھے۔ اب تو پولیس مدعی کو بھی پولیس ریکارڈ کی کاپی نہیں دیتی کسی بھی مقدمے کی، کیونکہ تفتیش ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں وہ آئی جی اسلام آباد ہیں کہ جنہوں نے خود تفتیش کو ڈسکلوز کر دیا ہے۔ 780 کا مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف، اور اس حوالے سے آئی جی نے جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر دفعہ 7 جو ایکٹ ہے جو انسداد دہشت گردی 1997، اس کی دفعہ 7 عمران خان پر یہ مقدمہ درج کیا ہوا ہے، اور مقدمے میں عمران خان کو کم از کم 5 سال یا اس سے زیادہ عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی آئی جی اسلام آباد۔ ابھی معاملہ تفتیش ہو رہی ہے، اس تفتیش میں ایک کیس ہے اخراج مقدمہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک ضمانت ہے، اور اس میں بھی دہشت گردی کی جو دفعہ لگائی گئی ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہوا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج میں، جس کا ابھی تک جواب پروسیکیوشن کے پاس نہیں ہے، اور وہ آئیں بائیں شائیں کر کے 2 تاریخیں لے چکی ہے۔ اس مقدمے میں جو عدالتوں میں جو زیر سماعت ہے، جو سب جوڈس میٹر ہے، اس میں آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا کہ 5 سال یا اس سے زائد سزا ہو سکتی ہے، کیا یہ مقدمات پر اثر انداز ہونے کا کیا یہ اثر انداز نہیں ہوا جا رہا؟ کیا یہ قانون کے مطابق کام کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ تفتیش کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا؟ کیا عمران خان جو عدالت کے کہنے پر شامل تفتیش ہوئے ہیں، تو کیا اسلام آباد پولیس نے وہ میڈیا کو بتانی ہے کہ عمران خان سے کیا سوال پوچھا گیا اور کیا جواب آیا؟ انہوں نے ساتھ یہ کہا آئی جی کی طرف سے کہ ایکٹ کے تحت سرکاری ملازم کو ڈرانا، دھمکانا اور سیاسی مقاصد حاصل کرنا سنگین جرم ہے۔ دہشت گردی کا اطلاعات، تقریر، تحریر اور خوف و ہراس پرانے والے اعمال پر ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی اور مقصد کے تحت پولیس افسران اور جج کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمل غیر قانونی ریلی کے دوران مکمل ہوا جب اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھی۔ غیر قانونی عمل کا نوٹس لیتے ہوئے مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیوں نے کارروائی کی اور شکایت کی۔
مجسٹریٹ کی شکایت پر ملزم کے اس عمل پر قانونی کارروائی کا آغاز ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام عمل کو جس کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن و دیگر سرکاری ادارے یکساں قوانین پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ جناب آئی جی اسلام آباد کے آفس سے اسٹیٹمنٹ جاری کی جا رہی ہے اس مقدمے کی جس کے اوپر کل سماعت ہونی ہے، اور یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب کل ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ وہاں یہ تقریر کریں جناب کہ کوئی کہے، کسی کی بات کہنے سے، کوئی جملہ کہنے سے بھی دہشت گردی ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے سامنے یہ بات جب جج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہے، دہشت گردی وہ ہوگی جو سپریم کورٹ نے تعریف کی ہے یا جو آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے اس کو دہشت گردی کہا جائے گا۔ قانون کیا ہے؟ قانون آئی جی اسلام آباد نے بنانا ہے یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان بنا چکی ہے وہ قانون ہے؟ اور اگر قانون وہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ دے چکا ہے، اور اس بنیاد پر قانون میں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے، تو اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کیسے اس کے اوپر کمنٹس دے سکتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب کل وہ آئی جی اسلام آباد کو پکڑیں گے؟ کیا وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ نے اس معاملے کے اوپر بات کی ہے اور آپ نے سزا کی بات کی ہے اور آپ نے دہشت گردی کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے زبان درازی کی ہے، میڈیا کے ساتھ بات کی ہے؟ یا کیا ہمارے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جس دن شہباز گل کو سرچ کے لیے جو ان کے جو تلاشی کے لیے ان کے کمرے میں لے جایا گیا، اس دن میڈیا ساتھ تھا، میڈیا تماشا دیکھ رہا تھا، پوری دنیا کو دکھا رہا تھا کہ ایک زیر حراست ملزم کو تلاشی کے لیے، اس کے گھر کی تلاشی کے لیے اور اس کے کمرے کی تلاشی کے لیے لایا گیا ہے، اور وہاں سوال ہو رہے تھے۔ اس دن بھی ہماری کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا تھا کہ یہ دنیا کے کس قانون میں ہے کہ کوئی زیر حراست ملزم ہو اور اس کو آپ تلاشی کے لیے کسی جگہ لے کے جائیں اور میڈیا بھی ساتھ ہو۔ تو یہ تذلیل جو ہو رہی ہے، اس تذلیل پر کب ہماری عدالتوں کی آنکھیں کھلیں گی اور کب وہ ایکشن لیں گی؟ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔